یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی کتنی گاڑیاں تھیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا کتنا سارا بینک بیلنس تھا، بلکہ پوچھا یہ جائے گا کہ دنیا میں گئے تھے نا، ذمہ داری پوری کر کے آئے جو دی تھی۔ تو ہمیں اب ذمہ داری کا پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 کو دیکھتے ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یا ضروکم وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، الا سوائے اذن معمولی تکلیف کے، ہرگز وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم وہ پھیر جائیں گے تم سے، الادبارا اپنی پیٹھیں، اپنی کمریں، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس تھوتھا چنا باجے گھنا، یعنی کہ انہوں نے اپنا روب بہت زیادہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان سے باقاعدہ طور پہ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی آسان سی مثال آئی ہے نا، ابھی ابھی ہم نے جنگ کے حالات میں دیکھا ہے کہ جب کوئی چھوٹی چیز بھی ہو اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اکثریت جو اہل الکتاب ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، تو جب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر کوئی نقصان پہنچا بھی دیں گے تو وہ بہت تھوڑا سا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، آپ جب ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو تب وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ لن حرف ناصبہ ہے اور مضارع کو بمانے مستقبل میں بھی لے کر جائے گا، نہیں نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے۔ لن نے مضارع کو نفی جہد بلم، یعنی کہ اب یہ منفی کے مفہوم میں آئے گا یہ مضارع، یا ضرور وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے کم تم سب کو، یا ضرور تھا، یہ جب لن ناسبہ آیا ہے نا تو انہوں نے اعرابی ڈراپ ہوا ہے، یا ضرور رہ گیا باقی، اور کم مفعول کی ضمیر ساتھ جڑ کر آگے۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ضاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الا سوائے، یہ الا استثناء ہے، حصر نہیں ہے، استثناء ہے۔ یہ میں آپ کو فرق بتاؤں گی، استثناء کیا ہوتا ہے اور حصر کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات الا جو ہے نا وہ حصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور الا استثناء کے بھی لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو پہچان لیں گے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ لفظ استثناء کے لیے آیا ہے یا پھر یہ جو ہے حصر کے لیے آیا ہے۔ الا کلمہ حصر استثناء مفعول بن کر آیا، اذن اس کا اور مستثنیٰ بھی۔ اذن کس کا مفعول ہوگا، یا ضرور فعل کا، وہ نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں تکلیف یا نقصان، بس یعنی سوائے معمولی سی تکلیف کے، یعنی اگر کچھ پہنچا بھی دیں گے تکلیف تو وہ بہت معمولی سی ہوگی۔ وَإِنْ اور اگر، واو حرف عطف اور ان شرطیہ، ان شرطیہ بھی کیا کرتا ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ تو یقاتلون تھا، یہاں پہ یقاتلو رہ گیا، نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، تو یقاتلو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ غائب ہے، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ، اور کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ اس کو ٹھیک کر لیجئے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ کم کی جو ضمیر ہے نا یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جبکہ فعل جو ہے نا، جو فعل مضارع مجزوم ہے وہ جمع مذکر غائب کا فعل ہے۔ یولوکم وہ پھیر جائیں گے تم سے، یہ فعل بفاعل، یہ فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ مکمل، اور دوسرا جملہ فعلیہ، یولوکم وہ پھیر جائیں گے تم سے، ان شرطیہ کے اثر کی وجہ سے یہاں پر بھی فعل مضارع مجزوم ہے، یولونا تھا، یہ یولو رہ گیا ہے، نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے جو جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھیر جائیں گے تم سے، الادبارا اپنی پیٹھیں، یا ادبارہ کہتے ہیں کمر کو، دبر ہے نا، دال بار را اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، الادبارہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یولو فعل کا، تو یہ بھی فعل فاعل مفعول اپنا مفعول ثانی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ مکمل جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی جملہ مکمل فعلیہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا کہ یہ ان شرطیہ جو ہے نا، یہ یقاتلو شرطیہ میں آ رہا تھا کہ اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے،
तो वो तुमसे पीछे फेर जाएंगी। तो ये जुमला जो आ रहा है ना, फेलिया, ये जवाबे शर्त की तरह आ रहा है। वो यहाँ पे प्रॉपर कोई हर्फ नहीं है जवाबे शर्त वाला, तो पूरा जुमला ही जजाया जुमला है। क्योंकि अगर वो तुमसे जंग करेंगे तो क्या करेंगे, तो वो तुमसे पीठ फेर ले जाएंगे, यानी भाग जाएंगे, पीठ फेर लेंगे। सुम्मा, फिर सुम्मा हरफे अतफ। हमने देखा सुम्मा, फा या वा अतफ, इन तीनों के अतफ में फर्क क्या होता है। तो आज मैंने आपको जो है वो सबक सुना है, ग्रुप में इसको भेजा है, आप अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा। सुम्मा जब आता है तो क्या होता है, वो फा इस्तिनाफिया आता है तो क्या होता है, या वाओ अतफ आता है तो उसमें क्या फर्क होता है। सुम्मा हरफ अतफ है, ला लाए नाफिया है, सिंपल लाए नाफिया, मुजारे पे कोई असर नहीं डालेगा सिवाय उसके मीनिंग्स में मनफी का मफहूम दे देगा। ला यूं सरूना फेल मुजारा मजहूल, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, वो मदद नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फेल मुजारा मजहूल है। यूं सरूना, आइन कलमा जो है ना स्वाद, वो जबर वाला है, जिसने हमें बताया कि ये फेल मुजारा मजहूल है। तो क्या है यहाँ पर बताया गया, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे, ये भी सुम्मा आतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन जाएगा। क्या बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं होती। अजन के मायने क्या है, दुख के हैं, तकलीफ के हैं। मतलब क्या है कि अब उनकी जड़ तो कट चुकी है, यानी कि मनसब तो उनसे छीन चुका है। तो अब उनके अंदर इतना दमखम नहीं रहा कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, सिवाय क्या है, गीदड़ भभकियां हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, तान तशन करेंगे, कुछ जुबान अंदाजी करेंगे, कुछ तोहमतें लगाएंगे। इससे ज्यादा का उन पे हौसला नहीं है। वो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत मजबूत जाहिर करेंगे आपको कमजोर करने के लिए। अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो फिर वो आप पे हावी हो जाएंगे। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसराइल के आगे हावी किया हुआ है अपने सर के ऊपर। लेकिन अगर आप मुत्तहिद हो जाएं, जैसे कि आपको हुक्म दिया गया है कि तुम एक जमात हो, पूरा मुसलमान एक जमात है, तो अगर हम जमात की शक्ल में किसी के आगे खड़े होंगे ना, सीसा पलाई दीवार बन के, तो वो डर जाएगा। उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो फिर फेस कर सकेगा। लेकिन दुश्मन ने बड़ी चाल के साथ हम सबको पहले तोड़ा है, ग्रो किया है, हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा किए हैं, किसी को लालच देकर, किसी को मनसब की वजह से, किसी को किसी और वजह से, यानी हमें तकसीम कर दिया। वो कहते हैं ना कि तकसीम करके तोड़ना ज्यादा आसान है, मुत्तहिद को आप नहीं तोड़ सकते। तो ये दुश्मन की चाल है। तो अगर हम इस चाल को समझें तो वाकई ही हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चाल का तो पहले ही बता रहा है। अल्लाह ने हमें बता दिया पिछले आयात में कि वो इख्तलाफ करा डालेंगे तुम्हारे अंदर, फूट डालेंगे, फिरकाबाजी करेंगे। तो अगर मुसलमान कुरान से वाकिफ होगा तभी तो वो दुश्मन की हिकमत अमली को समझेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी ने जितनी भी गजवे जीते, सरिये जीते, ये तमाम की तमाम हिकमतों के साथ थे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हिकमत टैंक थे। उन्होंने जो भी फैसले और जो भी जंगी हालात की पॉलिसीज की है ना, वो कुरान से ही गाइडेंस लिया। तो आज भी कुरान हमारे लिए सरतापा गाइडेंस के लिए ही है। बस जरूरत तो हमें गाइडेंस लेने की है ना। कुरान हमें बता रहा है कि दुश्मनों को जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको कैसे फेस करना है। वो जंग भी अगर तुमसे कर लेंगे ना, तो अगर तुम्हें मुत्तहिद पाएंगे, अगर तुम्हें एक जमात की शक्ल में पाएंगे, पीठ फेर कर भाग जाएंगे। दूरी बत मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, अजिल्लत जिल्लत, उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वईद सुना दी है उन लोगों के लिए। यानी अब क्या है, वो अल्लाह की नजर में जलील हो चुके हैं। एक मिनट में जरा पेज को ठीक कर लूं। आईनामा, जहां कहीं भी, सुकीफू वो पाए जाएं, इल्ला मगर, बिहबलिन साथ पनाह के, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, व हबलिन और पनाह के, मिनन्नासी लोगों से, व बाऊ और वो लौटे, बिगौदबिन गजब के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से। ये जहां कहीं भी पाए जाएं, जिल्लत इन पे मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि अल्लाह की या लोगों की पनाह में हो। ठीक है, यानी अल्लाह ताला के साथ अगर वो अल्लाह को मान लें,
اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا پھر ان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جو اللہ والے تھے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، علیہم ہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، اور ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دی گئی، ذالکا یہ، بھی انہم باوجہ اس کے، کانو وہ تھے، یکفرون وہ کفر کرتے تھے، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء انبیاء کرام کو، بغیر حق بغیر کسی حق کے۔ اب یہ جو ان کے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے نا، اس کی وجہ بتائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، ذالکا یہ، بیما باوجہ اس کے، عصو انہوں نے نافرمانی کی، وہ کانو اور وہ تھے، یعتدون وہ حد سے گزر جاتے تھے، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ رب العزت کی حدود سے باہر نکلنے سے، اور اللہ رب العزت کے فرمانات جو ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرنے سے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ وجہ بتائی گئی ہے منصب کیوں چھینا جاتا ہے، کیوں ان کے ساتھ اب کیا کیا گیا، منصب چھیننے کے بعد کیا ہوا، جب کوئی ہٹ درمی سے باز نہیں آتا نا، پھر اس کے لیے پنش ہوتی ہے۔ پنش کیا ہے؟ ضُرِبَتْ مسلط کر دی گئی، فعل ماضی مجہول، واحد مونث غائب کا صیغہ، علیہم ان پر، علی حرف جار ہے، ہم اس کے ساتھ مجرور ضمیر ہے، مرکب جاری کا پیٹرن ہے، اور مرکب جاری متعلق بن رہا ہے ضربت فعل کے، الذلت اس کا نائب الفاعل، یعنی مسلط کیا کی گئی ہے؟ ذلت مسلط کی گئی ہے، فاعل جو ہے وہ نائب الفاعل اس لیے کہلایا جا رہا ہے کیونکہ فعل مجہول آیا ہے، فعل مجہول کا جو ہوتا ہے نا وہ فاعل نہیں ہوتا، وہ نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اصل میں نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل اس فعل کا مفعول ہوتا ہے، لیکن جب فعل معروف ہوگا تو مفعول ہوگا، اگر فعل مجہول بن جائے گا تو نائب الفاعل کے سٹیٹس پہ جو آ جائے گا وہ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے؟ اینما جہاں کہیں بھی، اینا جو ہے نا حرف شرط ہے، یہ بھی اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یہ حرف شرط ہے، اور حرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ظرف بھی ہے، یہ ظرف بھی ہے، اور ظرف کون سا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، یہ ظرف مکان ہے، دیکھیں نا، آئینہ جہاں پہ بھی مقام کو ظاہر کر رہا ہے نا، تو یہ، اور ماں یہ زائدہ ہے، آئینہ کے ساتھ یہ ماں جب بھی آئے گا نا ماں زائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں زائدہ ہے۔ سقیفو وہ پائے جائیں، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، کون؟ اہل کتاب، الا مگر، بحبل سات پناہ کے، اللہ استثناء ہے یہاں پہ بھی اللہ جو ہے نا وہ استثناء کے لیے آیا ہے، بی حبل، بی حرف جار ہے، حبل مجرور ہو گیا، مرکب جاری کا پیٹرن آ گیا، یہ مرکب جاری کیا بن گیا؟ مستثنیٰ ہو گیا، یعنی کہ ان پہ ذلت مسلط ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی پناہ میں ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے یہ صفت ہو گئی، کیونکہ ایک مرکب جاری آیا پھر اس کے بعد دوبارہ من اللہ مرکب جاری ہو گیا، حبلین کی صفت آ گئی، حبلین کی صفت کیا ہے؟ پناہ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی پناہ نہیں۔ اگر دیکھیں نا تو وضاحت بھی کتنی بڑی ہے یہ، کہ وہ پناہ میں ہیں، سات پناہ کے ہیں، اب پناہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، شیطان کی پناہ بھی ہو سکتی ہے، فوراً وضاحت دے دی گئی جو صفت بن کر آ گئی کہ پناہ کسی اور کی نہیں، صرف اللہ کی پناہ میں ہونا چاہیے وہ۔ وَحَبْلٍ واو حرف عطف، حبلن نکرہ اسم آ گیا ہمارے پاس، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور پھر اس کی صفت بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفت اصل میں اسی حبلن کی ہے، وَحَبْلٍ اور پناہ کے، من الناسی لوگوں کی، یا پناہ ہو ان لوگوں کی، کن لوگوں کی ہو؟ ایسے لوگوں کی پناہ نہیں جو شیطان کے ساتھی ہوں، لازمی طور پہ ان لوگوں کی پناہ میں ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے نام لیوا ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وباؤ اور وہ لوٹے، واو حرف عطف ہے، باؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بغضب بن غضب کے ساتھ،
بی حرف جار غضبن جو ہے مجرور مرکب جاری کا پیٹرن متعلق ہو گیا فعل کے من اللہ مرکب جاری ہو کر پھر اس کی صفت آ گئی، یعنی وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ سے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے وہ، ان کے اوپر جو غضب پڑا ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ہوئی ہے، بلکہ وہ اللہ کا غضب تھا۔ اگر وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے یا اللہ کے کسی بندے کی پناہ میں ہوتے تو پھر وہ محفوظ تھے۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، واو حرف عطف، ضُرِبَتْ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، علیہم ان پر مرکب جاری متعلق فعل، المسکنۃ محتاجی اس کا نائب الفاعل، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ اب ذلت بھی مسلط ہو گئی، محتاجی بھی ان پہ مسلط ہو گئی، وجہ صرف وہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی۔ ذالکا یہ اب یہ ذلت اور نافرمانی جو بھی ان کے یہ ذلت بھی محتاجی بھی، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی جا رہی ہے، تو ذالکا یہاں پہ اسم اشارہ ہے اور مبتدا بن کر آ رہا ہے۔ ذالکا یہ یعنی ذلت اور محتاجی بھی انہم باوجہ اس کے ہے کہ بھی حرف سببیہ ہے اور جربی ہے، بھی حرف جربی ہے، ٹھیک ہے، جو خبر بنائے گا قائم مقام۔ مبتدا آ گیا آپ کے سامنے، اب بی حرف جار اس کے بعد آ گیا، اس کا مطلب ہے بی حرف جار جملے کو مجرور کرے گا اور مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، اور مرکب جاری کی شکل میں قائم مقام خبر آ جاتی ہے، تو یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے۔ بی انا ہوں بی حرف جار ہے، انا حرف ناسبہ مشبہ بالفعل ہے، ہم اس کا اسمو انا ہے۔ اب اس کی بھی خبرو انا جو ہے وہ آگے جملے میں آئے گی، اس کی خبرو انا جو ہے کانو وہ سب تھے۔ اچھا میں کرسر نہیں ہلاتی، آنسا آپ جو میں لفظ بولوں اس کو مارک کیجئے۔ کانو وہ تھے، کانو فعل ماضی ناقص ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ سوری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کانو وہ سب تھے۔ یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ انا کی خبر، انا کی خبر شروع ہو رہی ہے، کانو سے پہلے سے ہی شروع ہو گئی ہے، یعنی کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنے گا انا کی خبر۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بس جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کے لیے تو یہ فائدے مند ہے، لیکن جن کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے نا ان کو بھی بہت فائدہ دے گی، کیونکہ یہ پیٹرن روز ہوگا تو آپ لوگوں کو آ جائے گا۔ کانو فعل ماضی ناقص اور خبرو کا انا شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور یکفرونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، بی آیات اللہ مرکب اضافی ہو کر پہلے اور پھر مرکب جاری ہو کے اس کے متعلق ہو گیا، یہ بن گیا کانا کی خبر، خبرو کانا۔ پھر عطف آ گیا یقتلون الانبیاء، یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ، مفعول فاعل اس کے اندر موجود، ہم کی ضمیر، الانبیاء، الانبیاء اس کا مفعول ہو گیا، نون با یا روٹ ورڈ کے ساتھ جمع مکسر آ گئی اور جمع مکسر اس کا مفعول بن گئی یقتلون فعل کی، بغیر حق، غیر حق مرکب اضافی بھی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اگر میں تھوڑا سا اوپر کروں گی تو یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، ہے نا؟ میم ڈیلیٹ کر دیں۔ ہو گیا انبیاء یا مفعول بن گیا یقتلون فعل کا، بغیر حق، یہ غیر حق مرکب اضافی بھی حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری بن گئی، تو یہ پورا جملہ جو ہو گیا یہ انا کی خبر بن گیا جو اوپر آیا ہے۔ اب میں آپ کو آنسا آپ نے صرف اور کچھ مارک نہیں کرنا، صرف اسمو انا خبرو انا یہ مارک کر دیجئے، اور اسمو کانا خبرو کانا اس کو مارک کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے یہ انا ہے، اس کا ہم جو ہے نا اسمو انا ہے، کانو یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، یہاں تک آ گئی انا کی خبر، ٹھیک ہے؟ اب انا کی خبر تو یہ ہے، اندر سے ہم پھر اس کے جملے خود بخود بنا لیں گے، جیسے بن رہا ہے کانو کی کا اسم ہو گیا ہم کی ضمیر، یکفرونا بھی آیات اللہ ہو گیا کانا کی خبر،
काना अपनी इसम और खबर, ये काना की पूरी खबर बन गई, तो फिर ये अन्ना की बाद में खबर बन गई। इस तरीके से जुमले को बना लेते हैं। बस आप जहन पे बहुत ज्यादा जितना समझ आए उतना रखिएगा। ये इंशाल्लाह ताला बड़ा आसान पैटर्न है, आपको बहुत अच्छी तरह थोड़ा सा पारा आगे चलने दें। ये बार बार रिपीट होगा ना, फिर आपको समझ आएगा। जालिका को हमने मुब्तदा बनाना है। जालिका बीमा बावजा इसके, बी हरफे जार है, मा मौसूल है इसमें। जालिक बल्कि मा जायदा है इसमें। बावजा बा सबबिया है, लेकिन माँ को इसने मजरूर किया है, ठीक है ना। माँ को मौसूल कहेंगे, जायदा नहीं कहेंगे। माँ मौसूल है, सिला बनाएगा। जालिका बीमा, बी हरफे सबब और जरबी, माँ मौसूल। आसौ फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, सिला बन गया मौसूल का। ये मौसूल सिला जो है, ये बी हरफे जार के लिए मजरूर हो गया, ठीक है। वकानू, और जुमला अतफ के जरिए जुड़ेगा। कानू वो सब थे, या तदूना वो हद से गुजरने वाले थे। वाव हरफे अतफ, कानू फेले माजी नाकिस, हम इसमें इस्मुन काना, या तदूना फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, इसकी खबरू काना। तो काना अपने इसम अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया, ये वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन गया। कैसे बन गया? जो मा मौसूल है ना, उसका सिला बन गया। असौ वकानू यातदून, मा मौसूल का सिला बन गया। मा मौसूल अपने सिले के साथ मिलके बी हरफे जार के लिए मजरूर हो गया। बी हरफे जार ने पूरे को मुरक्कब जारी बना दिया। अब ये मुरक्कब जारी जालिका मुब्तदा की कायम मुकाम खबर हो गई, और जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। है तो बहुत आसान पैटर्न, और लेकिन जाहिर है आप लोगों का अभी स्टार्ट है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आप बहुत ज्यादा साबित कदमी इख्तियार कीजिए। थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिए। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना, आप देखिएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज गेन की है। ये इतनी आसानी के साथ आने वाली चीज नहीं होती। ये ना इतने लेवल पे करवाई जाती है कि आपका तीसरा पारा है अभी और आप तरकीब कर रहे हैं। तरकीब तो 10 पारों के बाद जाके शुरू करवाई जाती है, लेकिन हमने चूंकि पहले बड़ी स्ट्रांग सी अपनी एक ग्रिप की हुई थी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए जल्दी। तो हम इस तरकीब को ही लेकर चलेंगे पूरे पारे में। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये एकदम लोड आ गया कि ये चीजें कैसे अंदर बन रही हैं। आपने जुमले को एंड से शुरू करना है। सबसे पहले आपने पूरे जुमले को तरकीब कर लेना है। वाव आतफ के जरिए अलग अलग हिस्से बना लेने हैं, ठीक है, जैसे बनाए थे। अब उसके बाद आपने जोड़ना शुरू कर देना है इस जुमले को। तो ये आपके लिए आसान है उस पैटर्न से ज्यादा कि मैं आपको मुश्किल मुश्किल अल्फाज के साथ जो कि इसका सही पैटर्न बनता है वो मैं आपको बताऊं। वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा इंशाल्लाह। तब जब अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तो उस पैटर्न को भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया नाफरमान कौम का, नाफरमानी की सजा क्या होती है? जिल्लत की मार पड़ती है उनके ऊपर। यानी जिस तरह गीली दीवार आप देखते हैं ना, या आप देखते हैं दीवार के ऊपर उपले थोपे जाते हैं, कैसे मार मार के थोपे जाते हैं, ऐसे उनके ऊपर जिल्लत थोपी गई है। इसका इशारा किस बात की तरफ है? यानी कि उन्होंने इज्जत की जगह जिल्लत इख्तियार की ना, तो फिर जिल्लत को उनके ऊपर मुस्तकिल किया गया, लानत भेजी गई। देखिए ना, अगर हम किसी चीज को खींच के मारते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हम बड़े गुस्से के साथ उसको जवाब दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यहाँ पे जो इनके ऊपर मुसल्लत की गई है ना, जिल्लत और रुसवाई और मोहताजी, ये ऐसे ही इनका मुकद्दर नहीं बना दी गई, बल्कि इनके ऊपर थोपी गई है, मारी गई है इनके ऊपर। ये इसकी वजह थी बहुत बड़ी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जलील तो नहीं किया करते ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो सारी ही मखलूक है। अल्लाह क्यों अपनी किसी मखलूक से दुश्मनी करेंगे? अल्लाह क्यों अपनी किसी मखलूक को जो है मोहताज बनाएंगे, जिल्लत का तोक उसके गले में पहनाएंगे? क्योंकि उनके करतूत अपने ऐसे थे। क्योंकि उनके काम क्या थे? कुफर करना अल्लाह की निशानियों का, कत्ल कर देना अल्लाह के पैगाम देने वाले पैगंबरों को। तो ये थोड़ी नाफरमानी नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ इतना हिस्सा नहीं है, वो हद से गुजर जाते थे। यानी कि बात बहुत ज्यादा लेवल की है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हद से गुजर जाने के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, कि एक एक लेवल नहीं था।
یہ وہ کام ایک مرتبہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ بار بار کیا کرتے تھے. تو انسان کی بھی برداشت کی آپ دیکھتے ہیں ایک حد ہے. اللہ رب العزت تو خدا اللہ ہے نا، ہمارا مالک ہے. وہ تو پتہ نہیں کروڑوں دفعہ نظر انداز کرتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے انسان، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے اوپر یہ ذلت اور محتاجی تھوپ دی ہے، اور ان کے اوپر مار دی ہے، ان کے اوپر اور ان کا مقدر بنا دی ہے، تو ان کا جرم بہت بڑا ہے. اور ان کا جرم یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا. یعنی اللہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو سزا نہیں دی.